دوستو آج میرے چینل میں ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنانے جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے بیت مقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تو آپ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہ کر بیت مقدس کی خدمت کرتی رہیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچ گئیں تو آپ علیہ السلام ایک دن بیت مقدس کے مشرقی حصہ میں سب سے علیحدہ ہو کر ایک پردہ ڈال کر غسل کرنے لگیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام حسین نوجوان کی صورت میں سامنے آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں آپ کے رب کا قاصد ہوں اور آپ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ آپ ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے شہوت کے ساتھ چھوا ہی نہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ تمہارے رب کا یہ ارشاد ہے کہ مجھ پر یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری اور وہ مین سے حاملہ ہو گئیں۔ جب حمل کے آثار نظر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف سے تہمت لگنے کے خوف سے تنہائی اختیار کر لی۔ حمل کی مدت مکمل ہونے پر آپ علیہ السلام لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک دور جگہ پر ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئیں۔ وہیں پر آپ علیہ السلام کو درد زا بچہ جننے سے پہلے کا درد شروع ہو گیا۔ ایک طرف تو آپ علیہ السلام کو جسمانی تکلیف ہو رہی تھی اور دوسری طرف آپ علیہ السلام ذہنی طور پر بھی پریشان ہو گئی کہ جب میں نے بچے لے کر قوم کے سامنے جاؤں گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اس موقع پر کہا، کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بلا چکے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کی جسمانی اور ذہنی تکلیف دور کرنے کے لیے آواز دی کہ اے مریم آپ غم نہ کریں، آپ کے رب نے آپ کے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا، اس سے پانی پئیں اور جس کھجور کے درخت کے نیچے آپ بیٹھی ہیں اس کو ذرا ہلائیں تو آپ سے تازہ کھجوریں گریں گی، وہ کھائیں، آپ کی جسمانی تکلیف دور ہو جائے گی۔ جہاں تک لوگوں کی طرف سے تہمت لگنے کا خوف ہے تو آپ علیہ السلام کو جہاں کہیں بھی انسان نظر آئے تو اس سے بات کرنے کی بجائے صرف یہ کہنا کہ میں نے رحمان اللہ تعالیٰ کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہے، اس لیے اس وقت میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ فرمان الہی ہے، اے نبی علیہ السلام اس کتاب میں مریم کا واقعہ بھی بیان کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر مشرق کی جانب آئیں، پھر لوگوں کی طرف سے اپنے لیے ایک پردہ بنا لیا۔ ہم نے اس کے پاس اپنا خاص فرشتہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا جو ایک پورے انسان کی شکل میں مریم علیہ السلام کے سامنے آیا۔ مریم علیہ السلام نے کہا، اگر تم اللہ کے خوف رکھتے ہو تو میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے جواب دیا، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اللہ کے حکم سے تمہیں ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں۔ اس فرشتے نے کہا، بات یہی ہے، تیرا رب کا ارشاد ہے، یہ کام میرے لیے بہت ہی آسان ہے، تاکہ تم اس کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت
کی ایک نشانی اور رحمت بنائیں۔ ایسا معاملہ ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بس وہ مریم علیہ السلام حمل سے ہو گئیں اور اس حمل کو لیے وہ ایک دور جگہ چلے گئیں۔ پھر رزقی کی تکلیف انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آئی اور انہوں نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بھی سی یاد بن گئی ہوتی۔ اتنے میں فرشتہ نے اسے نیچے سے آواز دی، غم نہ کرو، تمہارا رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، یہ آپ پر تازگی پکی کھجوریں گرائے گا، پس کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں بچہ کو دیکھا ٹھنڈی رکھو۔ اگر کسی نے انسان کو دیکھو تو کہہ دینا میں نے رحمان کے لیے خاموشی کا روزہ کی نظر مانی ہے، اس لیے میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر قوم کی حیرانگی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام انہیں لے کر قوم کے پاس تشریف لائیں۔ قوم نے جیسے ہی آپ علیہ السلام کی گود میں بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگی، اے مریم تم نے یہ کیا کیا؟ نہ تو تمہارا باپ کردار تھا اور نہ ہی تمہاری والدہ، کنواری ہونے کے باوجود یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں خاموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا اتنے چھوٹے بچے سے ہم کیا پوچھیں؟ فرمان الہی ہے۔ پھر وہ بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا، اے مریم تم نے تو بہت ہی برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بدکار تھی۔ مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ قوم کے لوگوں کو کہنے لگے، ہم اس کو گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود کے بچے کی قوم سے معاذرانہ گفتگو۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے حقیقت معلوم کرو تو قوم کے افراد بھی ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ مریم علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہی ہے، اتنا چھوٹا بچہ بولنے کی اصلیت کہاں رکھتا ہے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے اور خود کو اللہ کا بیٹا ہونے کی نفی کرتے ہوئے اپنی والدہ محترمہ پر جو قوم کی طرف الزام تھا اس کی بھی تردید فرمائی۔ فرمان الہی ہے، اس وقت بچہ بول اٹھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا، اور جہاں کہیں بھی میں رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں فوت ہوں گا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ حدیث اکرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن 3 گود کے بچوں نے بات کی ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا بنی اسرائیل کے ایک شخص جریج کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا، تیسرا بچہ حضرت بنی اسرائیل کا بچہ ہے۔ جریج نبی حضرت اسرائیل میں ایک نیک انسان تھا، وہ نفل نماز میں مشغول تھا کہ اتنے میں اس کی نبینہ والدہ نے آ کر اسے بلایا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ میں نماز میں مصروف رہوں یا اپنی والدہ کو جواب دوں۔ نماز کو مقدم کرتے ہوئے اس نے والدہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ والدہ نے ناراض ہو کر بد دعا کی، اے اللہ اس وقت تک اس سے جریج کو موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، جریج اپنے عبادت خانے میں مصروف تھا۔ ایک بدکار عورت نے آ کر جریج سے بدکاری کروانا چاہی،
لیکن جری نے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک چراوا ہے کے پاس گئی اور اس سے برائی کی۔ پھر اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ لڑکا کہاں سے لائی ہو؟ اس نے کہا یہ جریج کا بیٹا ہے۔ لوگ یہ سن کر غصے میں آ گئے کہ بہت بڑا عبد ہو کر اس نے بدکاری کی ہے، لہٰذا انہوں نے بغیر تحقیق جریج کا عبادت خانہ گرا ڈالا اور اسے عبادت خانے سے نیچے اتار کر برا بھلا کہنے لگے۔ جری نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر اس نے بچے کے پاس آئے جو ان کی طرف منسوب کیا جا رہا تھا۔ اس سے پوچھا اے بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ اس بچے نے جواب دیا میرا فلاں باپ فلاں چرواہا ہے۔ یہ صورت دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے اے جریج ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ جری نے کہا نہیں، جیسے پہلے مٹی کا بنا ہوا تھا ویسا ہی بنا دو۔ بنی اسرائیل کا یہ ایک بچہ کی تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس دوران اس کے پاس ایک خوبصورت سوار گزرا۔ عورت اس کو دیکھ کر کہنے لگی اے اللہ میرے بیٹے کو اس سوار کی طرح بنا دیجیے۔ یہ سنتے ہی اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ کر سوار کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے اللہ مجھے اس طرح نہ بنانا۔ پھر وہ اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پینے لگا اور اتنے میں ایک لونڈی پاس سے گزری جسے لوگ مار رہے تھے۔ عورت نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس لونڈی کی طرح نہ بنانا۔ بچے نے یہ سنتے ہی ماں کی چھاتی چھوڑ کر کہا اے اللہ مجھے اس لونڈی کی طرح بنا دینا۔ عورت نے اپنے بچے سے پوچھا کیا بات ہے، تم ایک خوبصورت سوار کی طرح نہیں بننا چاہتے اور ایک ذلیل خوار لونڈی کی طرح بننا چاہتے ہو؟ بچے نے جواب دیا جو سوار پہلے گزرا ہے وہ ایک بہت بڑا ظالم ہے اور یہ لونڈی بیچاری بے قصور ہے۔ لوگ اس پر چوری اور زنا کا الزام لگا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باعث حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء علیہ السلام میں سب سے آخر میں مبعوث ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں کے سامنے وہی دعوت پیش کرنے کا حکم دیا جو آپ علیہ السلام نے پہلے انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا۔ فرمان الہی ہے اور میں تو تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو چکی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تم پر کچھ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ دیکھو میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو۔ یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم سب اس کی عبادت بندگی کرو، اس لیے کہ یہ سیدھی راہ ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے نبی اسرائیل میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے جو کتاب تورات نازل ہو چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک رسول کی خوشخبری بھی دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ پھر جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھلی نشانیاں معجزات لے کر آئے اور انہوں نے بنی اسرائیل نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول۔ فرمان الہی ہے اس وقت بچہ بول اٹھا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ میں اللہ نے تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب حکمت اور تورات انجیل بھی سکھائی۔ امام ابو ذرہ دمشقی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے 4 الہامی کتاب آسمان سے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائیں۔ تورات حضرت موسیٰ پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر،
قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ امام ابن جریر علیہ السلام فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کو عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل فرمائی، اور جب علیہ السلام کی عمر 33 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے۔ خود آپ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونا، گود میں باتیں کرنا بھی بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کسی بھی مردہ آدمی کے پاس جا کر اسے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، اور اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر اسے کہتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ پرندہ جاندار بن کر اڑنے لگتا۔ آپ علیہ السلام پردیشی اندھوں اور کوہڑ کے مرض میں مبتلا لوگوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو جاتے، اور لوگوں جو کھاتے اور جو ذکیرہ کرتے آپ علیہ السلام انہیں اس کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، اور انہیں کہے گا بے شک اللہ تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ جیسی شکل کا مجسمہ بناؤں گا، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، اور اللہ کے حکم سے پدیشی اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دوں گا، مردوں کو زندہ کر دوں گا۔ جو کچھ تم کھا کر آتے ہو، جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے ہو، وہ تمہیں بتا دوں گا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یاد کرو جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، میری وہ نعمتیں یاد کرو جن کا ظہور تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا، جب میں نے تمہیں روح القدوس سے تقویت پہنچائی، تم لوگوں سے گود میں اور بڑی عمر میں باتیں کرتے تھے، اور میں نے تمہیں کتاب حکمت اور تورات انجیل بھی سکھائی۔ تم میرے حکم سے مٹی سے پرندہ کی صورت بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، پس وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم پتیشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور تم میرے حکم سے مردوں کو قبروں سے نکال کر زندہ کر کے کھڑا کر لیتے تھے، اور میں نے بنی اسرائیل کو تم پر حملہ کرنے سے روک دیا جب تم ان کے پاس روشن دلیل لے کر آئے تھے، اور تو ان میں سے کفار نے کہا یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مائدہ دسترخوان کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کا ایک انعام یہ بھی تھا کہ آپ نے اس کے چند پیروکاروں کو آپ علیہ السلام کی حواری مددگار بنا دیے تھے۔ جب آپ نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو وہ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ اور آپ علیہ السلام کے فرما بردار بن گئے۔ حضرت علیہ السلام نے اپنے حواری کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 30 روزے رکھے۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو ان میں ایک کمزور ایمان والوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے تاکہ ہم اس میں کھائیں اور معاشی پریشانیوں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ حضرت علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اس قسم کا سوال نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ دسترخوان تمہارے لیے آزمائش بن جائے۔ مومنوں کی تو یہ شان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، محنت مزدوری کے ذریعے رزق حلال تلاش کرتے ہیں۔ حواریوں نے کہا اس دسترخوان کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے علاوہ جب ہمارے لیے آسمان سے روزی اترے گی اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے تو ہمارے دل اور زیادہ مطمئن ہو جائیں گے، ہمیں آپ کی نبوت کی صداقت کا پکا یقین ہو جائے گا، اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آسمان سے دسترخوان کا نزول اللہ تعالیٰ کے لیے ایک عظیم نشانی ہے۔ دوستو بہت ہی خوبصورت ویڈیو، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ تو اللہ کے پیارے نبیوں کے عملوں پر
ان کے کرداروں پر عمل کریں تو وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.